میری حوصلہ افزا باتوں سے ثروت کو کافی ڈھارس ملی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نصرت کی رپورٹس ضرور بھجوائے گی۔ میرا یقین غلط ثابت نہیں ہوا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ میں عمران کے راوی روڈ والے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں اور اقبال ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عمران فون پر شاہین سے لڑائی کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا، ثروت کی بھیجی ہوئی رپورٹس آ گئی تھیں۔ لفافہ میرے ہاتھ میں تھا اور دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اقبال اور عمران بھی اپنی اپنی مصروفیات چھوڑ کر میرے پاس آ گئے۔ وہ دونوں بھی تمام تر صورتحال سے آگاہ تھے۔ پچھلے 3-4 دن کی پریشانی اب نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ یہ رپورٹس اچھی ہوں اور میں ابھی ثروت کو فون کر کے اسے خوشخبری سنا سکوں۔ ایسی سنگین نوعیت کی رپورٹس کو دیکھنا بھی کتنا اعصاب شکن عمل ہوتا ہے۔ میں نے لفافہ عمران کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، تم کھولو۔ وہ بولا، یہ بھی تو ہم پرستی کی ایک قسم ہے۔ بہرحال اس نے لفافہ کھولا۔ فرینکفرٹ کی کوئی لیب تھی۔ بہرحال رپورٹس انگلش میں تھیں۔ سب سے اوپر نصرت کا نام لکھا تھا اور تاریخ درج تھی۔ نیچے دیگر کنٹینٹس تھے۔ اے سے زیڈ تک سارے حروف کاغذوں پر ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے سیاق و سباق اور پس منظر کی وجہ سے یہ کبھی روشن پیشانیوں والے فرشتوں کا روپ دھار لیتے ہیں اور کبھی زہریلے ناگ بن جاتے ہیں۔ نصرت کی میڈیکل رپورٹس پر نظر آنے والے حرف بھی زہریلے ناگوں کی طرح پھنکار رہے تھے۔ ہمیں پہلی رپورٹ دیکھنے کے ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ نصرت کو جگر کا کینسر ہے اور یہ کافی پھیلا ہوا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عمران اور اقبال بھی گمسم نظر آ رہے تھے۔ ہم نے دیگر رپورٹس بھی دیکھیں۔ ان میں سے کچھ خون اور پیشاب کے حوالے سے تھیں۔ ایک معدے کی گیسٹرولوجی کا رزلٹ تھا۔ ایک دوسری رپورٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ نصرت کے جگر کا تقریباً 3/4 حصہ اور جگر تک پہنچنے والی 2 نالیاں متاثر ہو چکی ہیں، اور یہ نتیجے قریباً 1 سال پہلے کے تھے۔ اب کیا پوزیشن ہے؟ یہ یقیناً ایک اور تشویشناک سوال تھا۔ عمران نے اپنے ایک واقف کار ڈاکٹر کو فون کیا۔ ان ڈاکٹر صاحب نے جگر کے ایک اسپیشلسٹ سرجن امتیاز علی سے عمران کی بات کرائی۔ عمران نے رپورٹس کے وہ حصے سرجن امتیاز کو پڑھ کر سنائے جن میں خاص میڈیکل اصطلاحات استعمال کی گئی تھیں اور جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ امتیاز علی صاحب نے یہ حصے سننے کے بعد ہم سے لیبارٹری اور پیتھولوجسٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد گمبھیر لہجے میں بولے، دیکھیں بھائی، اگر یہ رپورٹس درست ہیں اور 1 سال پرانی بھی ہیں اور اس دوران میں مریضہ کا خاطر خواہ علاج بھی نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ وہ کسی بھی وقت کولیپس کر سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال جاننے کے لیے آپ کو نئے ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور فوری طور پر کسی اچھے اسپتال سے رجوع کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں آپ پہلے ہی کافی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اگر یہ رپورٹس آپ کے پاس موجود تھیں تو پھر آپ کو ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میں سرجن صاحب کو کیسے بتاتا کہ یہ رپورٹس تو ابھی تک لفافے میں بند پڑی تھیں، انہیں پڑھا ہی نہیں گیا تھا۔ اگلے روز میں اور عمران نصرت کی انہی پرانی رپورٹوں کے ساتھ سرجن امتیاز علی سے ملے۔ انہوں نے مزید تفصیل سے رپورٹس کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے بتایا، یہ کینسر رسولیوں کی شکل میں ہے۔ قریباً 7 سینٹی میٹر کی 3-4 رسولیاں ہیں۔ جگر کا بہت تھوڑا حصہ کام کر رہا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اسٹیجنگ کرنا ہوگی۔ اس سے کیا مراد ہے جناب؟ عمران نے پوچھا۔ ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ بیماری اب کس مرحلے میں ہے۔ کیا وہ صرف جگر تک محدود ہے یا قریبی اعضاء، معدے اور پھیپھڑے وغیرہ بھی متاثر کر چکی ہے؟ اس کے لیے ہمیں مریضہ کا CT اسکین اور MRT وغیرہ کرنا ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ہم لیپروسکوپی کے ذریعے جگر کو ٹیشو بھی حاصل کریں اور اس کا معائنہ کریں۔ ان ٹیسٹوں پر اندازاً کتنا خرچ آئے گا؟ عمران نے پوچھا۔ سرجن امتیاز علی نے ذرا توقف کے بعد کہا، یہ سارا علاج بہت مہنگا ہے۔ اگر آپ سارے ضروری ٹیسٹ کرائیں تو میرے اندازے کے مطابق ان ٹیسٹوں پر ہی 6-7 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا۔ پھر کچھ چیزیں بیماری کی نوعیت پر بھی منحصر ہیں۔ کئی صورتوں میں علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر امتیاز سے ملاقات کے بعد ہم گھر واپس آئے اور تادیر سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ صورتحال ازحد تشویشناک تھی۔ میری نگاہوں میں نصرت کا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بیچاری اپنی حالت سے بے خبر تھی، اپنی تکلیف کو معمولی تکلیف سمجھ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار احمد تھانوی صاحب سے ملی تو اس نے دیگر پریشانیوں کے علاوہ اپنے رشتے کی بات بھی کی اور تھانوی صاحب سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے اچھے بر کی دعا کریں۔ رات کے 10 بجے تو میں نے عمران اور اقبال کے مشورے کے مطابق ثروت کو فون کیا۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کر لی۔ اس سے چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں نے اس سے نصرت کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے صرف اتنا کہا، ثروت، میں نے ساری رپورٹیں دیکھ لی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھا دی ہیں۔ تم یقین رکھو، سب اچھا ہو جائے گا اور بہت جلدی ہو جائے گا۔ نصرت ایک دم فٹ ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
نصرت کے 1-2 مزید ٹیسٹوں کی ضرورت ہے، عام سے ٹیسٹ ہیں، وہ چند گھنٹوں میں فارغ ہو جائے گی۔ کہاں جانا ہوگا؟ یہیں لاہور میں جیل روڈ پر ایک کلینک ہے۔ کتنے پیسے لگیں گے؟ کچھ زیادہ نہیں سروت، 8-10 ہزار میں کام ہو جائے گا۔ ایک دوست سے بات کی ہے میں نے، وہ رعایت سے کام کروا دے گا۔ میں نے جھوٹ بولا، لیکن نصرت کو تو کل سے بخار ہے، کوئی چیز ہضم بھی نہیں کر رہی ہے۔ ایسا تکلیف کی وجہ سے ہے، علاج شروع ہوگا تو دنوں میں بہتر نظر آنے لگے گی۔ سروت شروع میں تو متذبذب نظر آئی، لیکن پھر آمادہ ہو گئی۔ اس کا شوہر یوسف لاہور سے باہر تھا۔ طے ہوا کہ کل ساپہر 4 بجے وہ نصرت کو لے کر جیل روڈ کے پرائیویٹ کلینک میں پہنچ جائے گی۔ وہ اسی سوئفٹ کار میں آئی جس پر میں نے اسے پہلی بار گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، دونوں بہنیں پچھلی نشست پر موجود تھیں۔ سروت کی ہدایت کے مطابق ڈرائیور انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ نصرت واقعی لاغر نظر آ رہی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے اور نصرت نے سروت کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ نصرت نے جذباتی انداز میں میرا حال احوال پوچھا۔ ظاہر ہے کہ مجھے بھی تھوڑی بہت اداکاری کرنا پڑی۔ میری اور اپنی ملاقات کے بارے میں سروت اسے بتا ہی چکی تھی۔ اس جدید کلینک میں نصرت کے مختلف ٹیسٹ شروع ہوئے تو سروت کے چہرے پر نظر آنے والی پریشانی کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ٹیسٹ عام نوعیت کے نہیں ہیں۔ سی ٹی اسکین، MRT اور لیپروسکوپی وغیرہ کو عام ٹیسٹ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے سروت سے کہا، آج کل یہی طریقہ کار ہے، ڈاکٹر صاحبان علاج شروع کرنے سے پہلے ہر طرح کی تسلی کر لیتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق تو یہ کافی مہنگے ٹیسٹ ہوں گے۔ سروت منمنائی، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ یہ سارا کام عمران اپنے کسی ریفرنس سے کروا رہا ہے۔ سروت کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ شاید وہ جان رہی تھی کہ صورتحال وہ نہیں جو اسے بتائی جا رہی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے میرے ساتھ کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بس خشک لبوں پر زبان پھیرتی چلی جا رہی تھی۔ میں اس کی ہر ادا کو جانتا تھا، اس کی باڈی لینگویج کو اتنی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اسے ٹیلی پیتھی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ وہ میرے اندر رہتی تھی، میری روح میں مدتوں سے بستی تھی، اور وہ ان گھڑیوں میں بے حد پریشان تھی۔ نصرت کے ٹیسٹ وغیرہ مکمل ہونے میں قریباً 5 گھنٹے لگ گئے۔ وہ خود بھی کافی الجھن میں تھی، اس کی آنکھوں میں زردی سی اتری ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، تابش بھائی، آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ کیا میں زیادہ بیمار ہوں؟ میں نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نصرت، اپنی حالت کا پتہ مریض سے زیادہ کسی کو نہیں ہوتا۔ کیا تم خود کو بہت زیادہ بیمار محسوس کرتی ہو؟ بس بھوک آج کل کم لگتی ہے اور 2-4 دن سے بخار ہے۔ تو پھر وہم کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ معدے کا پرابلم ہے تمہیں، یا پھر جگر کی معمولی سوزش ہے۔ یہ لیب عمران کے ایک دوست کی ہے، اس لیے احتیاطاً سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں۔ کتنا خرچ ہوا ہے؟ سروت نے مجھ سے پوچھا۔ بس سمجھو نہ ہونے کے برابر۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا تابش، آپ بتائیں کتنے پیسے لگے ہیں؟ میں نے نہیں بتایا، لیکن جب ان دونوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے ان سے 25,000 روپے لے لیے۔ اصل خرچہ 2.5 لاکھ کے قریب تھا۔ سروت اس ساری صورتحال سے مطمئن نظر نہیں آتی تھی، بہرحال خاموش تھی۔ اس پرائیویٹ اسپتال کے فوڈ ایریا میں بیٹھ کر ہم نے قریباً 1 گھنٹہ گفتگو کی۔ 10-15 منٹ کے لیے عمران بھی اس گفتگو میں شریک ہوا۔ عمران کی شخصیت اور اس کے مخلص و بے لوث انداز نے سروت اور نصرت کو متاثر کیا۔ عمران کے جانے کے بعد بھی میں سروت اور نصرت سے باتیں کرتا رہا۔ سروت نے نصرت کو سب بتا دیا تھا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی، لیکن نصرت نے مجھ سے ملاقات کے بارے میں سروت کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایسا اس نے میرے کہنے پر ہی کیا تھا۔ بہرحال سروت کے ذہن میں ابھی تک یہ الجھن موجود تھی کہ میرے پاس اس کا موبائل فون نمبر کیسے پہنچا۔ وہاں فوڈ ایریا میں ہماری گفتگو زیادہ تر نصرت کی تکلیف اور اس کے علاج کے گرد ہی گھومتی رہی۔ میں نے سروت اور نصرت سے کہا کہ وہ بے شک روحانی علاج بھی جاری رکھیں، مگر اس کے ساتھ اگر ڈاکٹر بھی کچھ دوائیں تجویز کرتا ہے تو نصرت انہیں بھی باقاعدگی سے استعمال کرے۔ نصرت اس پر آمادہ تھی۔ سروت کے گھریلو حالات کے بارے میں ہم نے جان بوجھ کر کوئی بات نہیں کی۔ اگلے چند روز سخت کشمکش کے تھے۔ نصرت کی کچھ رپورٹس کا نتیجہ کراچی سے بھی آنا تھا۔ سروت دن رات دعاؤں میں مصروف تھی۔ وہ احمد تھانوی صاحب کے پاس بھی 2 چکر لگا چکی تھی۔ میں، عمران اور اقبال راوی روڈ والے مکان میں تھے۔ گنجان آبادی میں گھرا ہوا یہ گھر ہماری دھینگا مشتیوں کا مرکز بنا ہوا کرتا تھا، لیکن نصرت والی پریشانی کے سبب آج کل ہم سب سنجیدہ تھے۔ ہاں، عمران کسی وقت ضرور شاہین سے چونچ لڑا لیتا تھا۔ شاہین رائیونٹ روڈ والی شاندار کالونی میں فرح اور عاطف کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی۔ اب بھی فون پر عمران اور شاہین میں کشمکش جاری تھی۔ عمران اسے بتا رہا تھا کہ اسے ایک فلم میں اسٹنٹ مین کا کام ملا ہے، ساتھ ساتھ وہ سیکنڈ ہیرو کا کردار بھی کرے گا۔ یہ فلم ریما پروڈیوس کر رہی ہے اور اس کی ہیروئن بھی وہی ہے۔ شاہین نے جواباً اسے چڑھانے کے لیے کہا، مجھے بھی اکشے کمار کا فون آیا تھا،
اس نے انڈیا میں ہمارا شو دیکھا تھا، وہ سرکس کے موضوع پر فلم بنا رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ ہیروئن لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لیکن اکشے تو پیسے والا بندہ ہے، اسے گھٹیا اور زہریلی شراب پینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب؟ شاہین کی آواز فون سے اسپیکر پر ابھری۔ بھائی زہریلی شراب پینے سے ہی تو لوگ اندھے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اندھا ہوا ہے تو اس نے تمہیں ہیروئن کاسٹ کرنے کا سوچا ہے نا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے ریما اور نرگس کی آنکھیں سلامت ہیں جو وہ تم پر 100 جان سے فدا ہوئی پڑی ہیں؟ میں تمہارے ساتھ بحث میں پڑنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے پاس اب ایسی باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہوں، بالکل جیسے رنبیر کپور انڈیا میں ہے۔ ہم دونوں کے شیڈیول آج کل بڑے ٹائٹ ہیں۔ باقی فلم میں میرے کاسٹ ہونے کی اطلاع بالکل سچی ہے، اگر یقین نہیں تو کل کے اخبارات میں نیوز دیکھ لینا، شاہین نے کہا۔ اگر ایسا ہے بھی تو تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ دیکھو، جو درمیانی عمر کا لڑکندہ میں نے تمہارے لیے دیکھا ہے، لاکھوں میں ایک ہے، نیوز چینل میں ملازم ہے، تم دولت میں کھیلو گی اور روب دبدبہ علیحدہ۔ پلیز میرا خیال دل سے نکال دو، ہمارے ستارے کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ جل کر بولی، اللہ نہ کرے ہمارے ستارے ملیں، اس سے تو اچھا ہوگا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ دقیانوسی باتیں مت کرو، آج کل کنویں کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں تم یہ کہہ سکتی ہو کہ میں ٹرین کے نیچے سر رکھ کر یا خود پر پیٹرول چھڑک کر یا بجلی کا جھٹکا کھا کر مر جاؤں گی۔ اس نے ذرا توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے یہ سارے طریقے بھی کافی محال ہیں، یہ چیزیں اب ملتی ہی کہاں ہیں؟ جس نے مرنا ہو وہ کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ سٹیج ڈراموں میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا۔ اچھے لوگ اپنے اعضا عطیہ کر جاتے ہیں، تم تو پوری کی پوری عطیہ ہو۔ یہ خوبصورتی، یہ شباب، یہ چمک دمک، ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گی تو یہ سخت قسم کا کفران نعمت ہوگا۔ اگلی دنیا میں جاتے ساتھ ہی تمہاری مرمت شروع ہو جائے گی۔ فلم سٹار زینت امان کا ایک مشہور فرانسیسی شعر ہے، اس کا ترجمہ فراغ گورکھ پوری نے کچھ اس طرح کیا ہے، اب تو گھبرا کے کہوت ہیں کہ مر جاویں گے، مر کے بھی شانتی نہ پائی تو کدھر جاویں گے۔ شاہین، میں تو اب بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ وہ لڑکندہ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ عمران کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اقبال نے آنکھیں اوپر چڑھا کر کہا، یا اللہ، یہ کیسے کیسے انکشاف ہو رہے ہیں۔ فلم سٹار زینت امان شعر کہتی تھی اور ان کا ترجمہ بھی ہوتا تھا۔ عمران بولا، تمہیں اعتراض کس پر ہے، زینت امان پر یا ترجمے پر؟ ہمیں تم پر اعتراض ہے، میں نے کہا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، اتنے عرصے بعد ملے ہو اور آتے ساتھ ہی اسے گھر سے بے گھر بھی کر دیا ہے، اب اسے ستانے پر تلے ہوئے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ وہ تمہیں چاہتی ہے، چلو اس کی محبت کا اقرار نہ کرو مگر اس طرح اس کی توہین تو نہ کرو۔ اس وقت تو بالکل شاہین کے بڑے بھائی لگے ہو تم۔ وہ مسکرایا، چلو بڑا بھائی ہی سمجھ لو، لیکن اگر میں نے عقل کی بات کی ہے تو اس پر غور کرو۔ اسی دوران میں عمران کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے چہرے پر پھر شرارت کی چمک نمودار ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید پھر شاہین کا فون آیا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا دوست ڈاکٹر فہد تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ نصرت کے رپورٹس آ گئی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ رپورٹس اچھی نہیں ہیں۔ وہ جو ماحول میں تھوڑی سی خوشگواری آئی تھی ایک دم کافور ہو گئی۔ میں اور عمران ڈاکٹر فہد کے کلینک پہنچے اور وہاں سے سرجن ڈاکٹر امتیاز علی کے پاس پہنچ گئے۔ امتیاز صاحب نے ساری رپورٹس اور پرنٹ آؤٹ وغیرہ دیکھنے کے بعد چشمہ اتار کر ایک طرف رکھا اور بولے، اب سب کچھ سامنے ہے اور ایک مکمل تصویر بن رہی ہے، اور یہ تصویر اچھی نہیں ہے۔ ہم سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سی ٹی اسکین کا ایک پرنٹ ہمیں دکھاتے ہوئے کہا، جگر تقریباً ختم ہو چکا ہے، پچھلے 1 سال کی تاخیر نے بیماری کو بہت پھیلا دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا ایریا متاثر ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ متاثرہ حصے کو فریز کرنے سے یا پھر یہاں جراحی کے عمل سے کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو پھر جناب، انہوں نے طویل سانس لی، وہی سانس جو کوئی گمبھیر بات کہنے سے پہلے اعصاب کو کمپوز کرنے کے لیے لی جاتی ہے۔ نشست سے ٹیک لگا کر بولے، اگر کوئی چانس نظر آتا ہے تو وہ ٹرانسپلانٹیشن میں ہی ہے۔ جگر کی تبدیلی، اور یہ کوئی معمولی طریقہ کار نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے مشکل ہے۔ آپ کا مطلب ہے جگر بیکار ہو چکا ہے؟ قریباً ہو چکا ہے، بہت تھوڑا حصہ کام کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریضہ کی ظاہری حالت اس کی اندرونی حالت سے کہیں بہتر ہے، لیکن یہ زیادہ دیر بہتر نہیں رہے گی، اچانک ہی بریک ڈاؤن ہوگا۔ ایسے بریک ڈاؤن میں 2-4 دنوں میں ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اوہ گاڈ! عمران نے ہونٹ سکیڑے۔ میرے جسم میں سرد لہر سی دوڑنے لگی۔
जवां साल नुसरत का चेहरा निगाहों में घूम रहा था। इम्तियाज साहब ने कहा, इस बदतरीन सूरत हाल में अगर कोई अच्छा पहलू ढूंढा जा सकता है तो वो एक ही है, बीमारी अभी जिगर से बाहर नहीं गई, ना ही उसने इर्द गिर्द के टिश्यूज और ब्लड वेसल्स को टच किया है। ये सूरत हाल जिगर की ट्रांसप्लांटेशन के लिए बेहतरीन समझी जाती है। इमरान ने कहा, आपका क्या ख्याल है, इस काम पर क्या कॉस्ट आ सकती है? इम्तियाज साहब बोले, ये ऑपरेशन इंडिया में हो तो रहे हैं और वहाँ कॉस्ट भी निस्बतन कम है, लेकिन वहाँ बारी का इंतजार करना पड़ता है और वहाँ पहुँचने का प्रोसीजर भी लंबा है, जबकि मरीजा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर किसी मगरबी मुल्क में ये ऑपरेशन हो सके तो मुनासिब है, लेकिन वहाँ इखराजात बहुत होंगे और इससे भी अहम बात यह है कि जिगर का अतिया मिल जाए। क्या इसके लिए पूरा जिगर दरकार होता है? मैंने पूछा। ये 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक जिगर की पेवंदकारी कह सकते हैं, दूसरे को जिगर की तब्दीली। ये तो जिगर की हालत पर मुनहसिर होता है कि कौन सा ऑपरेशन होगा। वहाँ हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो खासी परेशान कुन और गंभीर थी। एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जो सामने नजर आ रहा था। नुसरत की जिंदगी खतरे में थी। हम घर वापस आए तो चौंक गए। अंदर कोई मेहमान मौजूद था और इकबाल से मसरूफ गुफ्तगू था। ये सरवत थी। वो बजरिया रिक्शा यहाँ पहुंची थी और बुरके में आई थी। इस घर का एड्रेस उसे मैंने ही बताया था। तुम कब आई? मैंने पूछा। बस अभी 5 मिनट पहले पहुंची हूँ। आप कहाँ गए हुए थे? इकबाल साहब कह रहे थे कि कुछ बताकर नहीं गए। फराह की तरफ गए थे, फिर रास्ते में एक दोस्त के पास ठहर गए। मैंने बहाना बनाया। और तुम कहाँ से आ रही हो? यहाँ भाटी गेट में एक खैराती अस्पताल है, वहाँ कुछ पैसे देने आई थी। सोचा आपकी तरफ से भी होती चलूं। नुसरत अब कैसी है? मैंने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, बुखार तो उतरा हुआ है, लेकिन भूख बिल्कुल नहीं लग रही। बड़ी मुश्किल से 1-2 लुकमे खिलाती हूँ। उसने जरा तवक्कुफ किया और फिर बोली, आप कह रहे थे कि जुमेरात तक सब रिपोर्टें आ जाएंगी। हाँ, मेरा ख्याल है आज शाम या कल दोपहर तक पहुंच जाएंगी। ज्यादा फिक्र की बात तो नहीं है ना? वो भर्राई हुई आवाज में बोली। नहीं सरवत, तकलीफ तो है, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इकबाल चाय बनाने चला गया। मैं और इमरान कमरे में रह गए। सरवत ने अपने बुरके के अंदर से एक सब्ज शॉपर निकाला और कांपते हाथ से मेरी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मैंने शॉपर थामते हुए पूछा। ये मेरी कुछ ज्वेलरी है ताबिश, नासिर भाई ने बनवा कर दी थी। आप इसे अपने पास रखें। नुसरत के इलाज का खर्चा इससे करें। मैं चाहती हूँ कि उसका अच्छा इलाज हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैंने जेवरात लौटाते हुए कहा। अभी इसकी जरूरत नहीं सरवत, अगर हुई तो फिर मैं बता दूंगा। वो मुसिर रही कि मैं जेवरात अपने पास रखूं। मेरे मुसलसल इनकार के बावजूद वो नहीं मानी। वो बहुत दिल गिरफ्ता हो रही थी। उसने हमारा दिल रखने के लिए बस चाय के भी 1-2 घूंट ही लिए। उसने कहा कि नुसरत की दवा का वक्त हो रहा है, उसे जल्दी वापस जाना है। इकबाल उसके लिए रिक्शा ले आया। वो चली गई। वो जो ज्वेलरी देकर गई थी सारी की सारी तेलाई थी। मार्केट रेट के मुताबिक उसकी कीमत 6-7 लाख से कम नहीं थी। लेकिन जो मुसीबत आई थी वो सरवत के अंदाजे से बहुत बड़ी थी। नुसरत के इलाज के हवाले से तो ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मैंने कहा, इमरान, हम सरवत के घरेलू हालात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वो कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे दिल में आ रहा है कि मैं अपना मकान बेच दूं। तुम किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करो। वो बोला, इतनी तेजी मत दिखाओ, ब्रेक पर थोड़ा सा पांव रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे भी वो मकान तुम्हारे अकेले का नहीं है, आतिफ और फराह भी उसमें हिस्सेदार हैं, और शायद तुम्हारी एक फुफी जान को भी कुछ हिस्सा देने के बारे में तुम्हारे वालिद वसीयत करके गए हुए हैं। यार, मैं बाद में दे दूंगा उन लोगों को हिस्सा, लेकिन इस वक्त तो एक इंसानी जिंदगी का मामला है। जब चीज इस तरह बेची जाती है तो लोग कौड़ियों के भाव खरीदना चाहते हैं। तुम इतनी जल्दी मत दिखाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं कमरे में बंद होकर देर तक सोचता रहा। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? लिवर की ट्रांसप्लांटेशन कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। इंडिया में भी इसके मुकम्मल इलाज पर 50 लाख के करीब खर्चा आ रहा था। किसी मगरबी मुल्क में तो यह दुगने से भी ज्यादा हो जाना था। इमरान की माली हालत का मुझे पता था। वो एक परिंदे जैसी जिंदगी गुजारता था। आज जो कुछ है वो खर्च कर डालो, कल की फिक्र ना करो। पैसा उसके पास आता तो था, लेकिन टिकता नहीं था। आजकल भी नुसरत के टेस्टों का बिल देने के बाद वो तकरीबन कल्लाश था। अगले रोज मैं इमरान को बताए बगैर खामोशी से अपने आबाई घर पहुंचा। वहां से मकान की रजिस्ट्री ली, उसकी फोटो स्टेट कराई और इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच गया। उस शख्स ने मुझे फौरन पहचान लिया और इसके साथ ही उसकी आंखों में कुछ भूले बिसरे मंजर और कुछ सवाल उभर आए। इन मनाजिर और सवालों का ताल्लुक यकीनन उसी तारीख दिन से था
جب مجھے ایک قریبی پارک میں سراج کے غنڈوں نے لہو لہان کیا تھا اور میں چہرہ چھپا کر ہر شناسہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ تم، میرا مطلب ہے آپ وہی؟ ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا ہے، میں وہی ہوں۔ میں نے ایک سیٹھ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور اس نے مار مار کر میرا حشر خراب کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تماشا دیکھا تھا، شاید تم بھی ان میں شامل ہوگے۔ اب پلیز مزید کوئی سوال نہ کرنا۔ یہ میرے مکان کے کاغذات ہیں، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ پراپرٹی ڈیلر نے میری طرف دیکھا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میرے تاثرات دیکھ کر بند کر لیا۔ میں نے اسے مکان کی فروخت کے بارے میں ضروری ہدایات دی اور واپس آ گیا۔ ایک عجیب سی پریشانی نے مجھے گھیر رکھا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ عمران پریشان ہے۔ اس کی یہی ادا تھی جو دلوں کو موہ لیتی تھی۔ وہ دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیتا تھا اور پھر تن من دھن سے اسے رفع کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو جان محمد صاحب آئے ہوئے تھے۔ عمران ان سے گفتگو میں مصروف تھا۔ عمران رات کو بھی اسسٹنٹ مینیجر عباس کے ساتھ دیر تک ٹیلی فون پر بات کرتا رہا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید وہ ایک بار پھر کسی خطرناک سرکس شو کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میرے ذہن میں اسٹار سرکس کے وہ اسپیشل شو گھومنے لگے جن میں عمران اور اس کے ساتھی نہایت خطرناک کرتب دکھاتے تھے۔ بغیر حفاظتی جال کے جھولوں پر بازی گری، آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی زندہ ہدف پر چاقو زنی، اپنے پہلو یا پھر کنپٹی پر ریوالور وغیرہ رکھ کر گولی چلنے یا نہ چلنے والا رسک، اور ایسے بہت سے دیگر کام۔ عمران ایسی خطرناک حرکات کو کبھی کبھی پیسہ کمانے کے لیے بھی استعمال کرتا تھا۔ بہرحال میرا یہ شک ہی رہا۔ مجھے اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے، میں مذکورہ پراپرٹی ڈیلر سے ملا۔ اس نے مجھے یہ مایوس کن خبر سنائی کہ میرے مکان کی فوری فروخت ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے مکان کا رقبہ ان رقبوں میں شامل ہے جس کا ریکارڈ کچھ عرصے پہلے جل کر ضائع ہو گیا تھا۔ اب میرے مکان کی فرد نہیں نکل سکتی اور فروخت کے لیے فرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نئے سرے سے کاغذات کا ریکارڈ بنوانا ہوگا۔ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ خود بنوائیں گے تو کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر دے دلا کر کام کرائیں گے تو بھی 2.5-3 مہینے تو کہیں نہیں گئے۔ اخبار میں اشتہار وغیرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ شاید آپ کو ڈی پی او کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ رات کو میں گھر واپس گیا تو میری توقع کے خلاف عمران بازار کے کسی تھڑے پر محلے داروں سے گپ شپ نہیں کر رہا تھا، بلکہ کمرے میں خاموش بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کی گمبھیر خاموشی کے بعد عمران نے کہا، تم اپنا موبائل گھر چھوڑ گئے تھے، ابھی سروت کا فون آیا تھا۔ خیریت ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نصرت کی طبیعت کچھ خراب تھی، رات سے اسے تیز بخار ہے، پیٹ میں دائیں طرف درد بھی ہوتا ہے۔ سروت کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا خیال ہے کہ شاید کھانے پینے میں کچھ بد پرہیزی ہوئی ہے، لیکن اصل بات وہی ہے جس کا ہمیں پتا ہے، بیماری تیزی سے اسے جکڑ رہی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران بھی خاموش رہا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ گھر سے باہر بازار سے معمول کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، رکشے کا شور، خوانچے والے کی صدا، بچوں کی چہکار، میوزک سینٹر سے بلند ہونے والے نغمے کی آواز۔ موسم حسین ہے، لیکن تم سا حسین نہیں ہے۔ میری نظر سے پوچھو، تم سا کہیں نہیں ہے۔ لیکن موسموں کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ انسان خوش ہو تو اسے چلچلاتی دھوپ بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، غمگین اور پریشان ہو تو چاندنی بھی جھلسانے لگتی ہے۔ اچانک عمران کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ عمران نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف جان محمد صاحب تھے۔ انہوں نے کہا، عمران، کوئی تم سے ملنے آیا ہے یہاں میرے دفتر میں۔ کون؟ عمران نے پوچھا۔ لو خود ہی بات کرو۔ جان صاحب کی آواز موبائل کے اسپیکر میں سے ابھری۔ چند سیکنڈ بعد کوئی انگلش میں بولا، ہیلو عمران، کیسے ہو؟ کہاں چھپے بیٹھے ہو برادر؟ میں نے فوراً پہچان لیا۔ یہ بھاری بھرکم آواز مسٹر ریان ولیم کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی۔ عمران بولا، گڈ ایوننگ مسٹر ریان، آپ کب آئے؟ میں نے کہا تو تھا کہ میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ میں اور مسٹر رچی بہت بے چین تھے۔ یعنی مسٹر رچی بھی آئے ہیں؟ بالکل، وہ بھی موجود ہیں۔ انہیں بھی تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تم کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو یہاں؟ آپ دونوں اس وقت ہیں کہاں؟ جان محمد کے آفس میں۔ اگر تمہیں مشکل ہے تو ہم خود آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ کیا میں ابھی آ جاؤں؟ بالکل ابھی، یہاں ایک دلچسپ معاملہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، ریان ولیم نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، میں لباس تبدیل کر کے 30-40 منٹ تک پہنچ رہا ہوں۔ قریباً گھنٹے بعد ہم جان محمد صاحب کے میکلوڈ روڈ پر واقع دفتر میں موجود تھے۔ گوشت کے پہاڑ مسٹر ریان ولیم نے بڑی گرم جوشی سے عمران کا استقبال کیا۔
प्रोफेसर रिची भी हम दोनों से बड़े तपाक के साथ मिले। प्रोफेसर रिची को मैं पहली बार देख रहा था। उनकी उम्र 40-45 के लगभग थी। रंग सुर्ख सफेद था और नफीस सी ऐनक लगा रखी थी। चाय की मेज पर हमारी गुफ्तगू शुरू हुई। पहले तो उन हैरान कुन वाकयात का जिक्र होता रहा जो चंद हफ्ते पहले पेश आए थे। सवालों जवाब का वो बेनजीर मुकाबला जिसकी इनामी रकम 120 करोड़ के करीब थी। इस इनामी मुकाबले में इमरान और गैरी का हारना, लेकिन फिर इस हार से सलामती और जीत का पहलू निकल आना। एक तरफ तकरीबन 120 करोड़ रुपए मालियत के शानदार फैल्कन 900C तैयारे का तबाह हो जाना और दूसरी तरफ गैरी का लॉटरी के जरिए एक माकूल रकम जीत जाना। ये सारे वाकयात ज्यादा पुराने नहीं थे और अभी तक हमारे जहनों में ताज़ा थे। प्रोफेसर रिची तो पहले ही इमरान का गर्विदा था। अब रियान विलियम भी नजर आता था। यूं लगता था कि उसे इमरान की जहानत और लक पर एक विजदानी किस्म का भरोसा हो चुका है। उसने इमरान को मुखातिब करते हुए कहा, इमरान, मैं और रिची एक बहुत अहम काम तुम्हारे सुपुर्द करना चाहते हैं और पता नहीं क्यों हमें यकीन है कि ये काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे किसी लायक समझते हैं, इमरान ने रस्मी अंदाज में कहा। प्रोफेसर रिची और मिस्टर रियान की नजरों का तबादला हुआ। फिर रियान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इमरान, यहाँ हमारा वास्ता एक अजीब से कैरेक्टर से पड़ा हुआ है। एक ऐसा बंदा जिसे हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक ऐसा पेचीदा बंदा है जो लालच में नजर आ रहा है। ना प्यार से राम होता है ना सख्ती से। प्रोफेसर रिची ने अपनी घनी भूरी मूंछों के नीचे मुस्कुराते हुए कहा, आजहानी हिटलर ने कहा था, जारहियत का अपना एक जादू होता है। जो काम प्यार मोहब्बत के साथ बरसों में नहीं हो सकता, वो मैं ताकत के इस्तेमाल से चंद घंटों में बखूबी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि हिटलर भी होता तो यहाँ आकर नाकाम हो जाता। कोई बहुत सख्त जान बंदा है? इमरान ने पूछा। नहीं, इसके उलट है, मिस्टर रियान ने जवाब दिया। समझो कि सरकंडे में जान फंसी हुई है। बिल्कुल दुबला पतला, उम्र 80 साल से ऊपर है, बीमारियों ने घेरा हुआ है। जान मोहम्मद साहब ने लुकमा देते हुए कहा, वो जो कहते हैं ना कि कब्र में पांव लटकाए बैठा है। लेकिन जनाब, हम उससे हासिल क्या करना चाहते हैं? मैंने पूछा। ये एक अहम सवाल है, मगर फिलहाल इसका जवाब हमारे पास नहीं है, या कह लो कि मुकम्मल जवाब नहीं है, मिस्टर रियान विलियम ने कहा। आप कुछ वजाहत करना पसंद करेंगे? इमरान ने सवाल किया। मिस्टर रियान विलियम ने सिगार का कश लेते हुए कहा, कुछ लोग हमसे ये काम मुआवजे के तौर पर करवा रहे हैं इमरान, खासा माकूल मुआवजा दे रहे हैं। हमें अभी तक सिर्फ इतना ही पता है कि कोई बहुत खास चीज है जो किसी गलती से या फिर इत्तेफाकन उस सन की बुढ़े के कब्जे में आ गई है। वो ये चीज वापस करने को तैयार नहीं है। उस पर बहुत सख्ती भी नहीं की जा सकती। मैंने तुम्हें बताया है ना कि वो कई तरह की बीमारियों का शिकार है। 3 दफा तो उसका बाईपास ही हो चुका है। किसी भी जिस्मानी सदमे की वजह से उसकी जिंदगी की डोर टूट सकती है। शायद तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि ऐसे लोग जो बिल्कुल करीबुल मर्ग होते हैं, अपनी जिंदगी मौत की तरफ से खासे बेपरवाह हो जाते हैं। ये बुढ़ा भी उनमें से एक है, इमरान ने कहा। जनाब, आपकी बात ठीक है कि ऐसे कुछ लोग अपनी जिंदगी की तरफ से बेपरवाह हो जाते हैं, मगर उनको किसी बात पर मजबूर करने के और भी कई तरीके होते हैं। मसलन उनके करीबी अजीज, उनके पोते पोतियां, उनकी इन मोहब्बतों से फायदा उठाया जा सकता है, रियान विलियम ने कहा। यहाँ इस मामले में यही तो मुसीबत है। ये बिल्कुल लंडूरा शख्स है, ना कोई आगे ना पीछे। बीवी 25-30 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। 2 बेटे थे। वो बरसों पहले अब्बा जी की सख्त मिजाजी की वजह से उनको छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं और वहीं पर आबाद हैं। उनसे बुजुर्गवार का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। एक बेटी थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो भी कोई 20 बरस पहले फौत हो चुकी है। अब जनाब अकेले हैं और अपने 5 एकड़ के फार्म हाउस में तनहा रहते हैं। अगर उनको कोई थोड़ी बहुत दिलचस्पी है तो वो परिंदों और जानवरों में है। उन्होंने फार्म हाउस में एक छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा है। उस चिड़ियाघर की देखभाल के लिए कुछ मुलाजिम रखे हुए हैं। अपनी देखभाल के लिए एक डॉक्टर है और 2-3 मुलाजमाएं हैं। खासे अमीर कबीर हैं। चाहे तो नए मॉडल की 2-3 गाड़ियां रख सकते हैं, मगर एक 70 मॉडल की शेवरले रखी हुई है और अगर कहीं आना जाना हो तो उसी पर सफर करते हैं। इमरान ने रियान विलियम से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब, आपके जहन में ये बात क्यों आई है कि मैं उस शख्स को हैंडल करने में कामयाब हो सकता हूँ? रियान विलियम ने तवील कश लेकर सिगार का धुआं फजा में छोड़ा और कहा, इसकी 2 वजूहात हैं इमरान। पहली वजह तो वही है जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। मैं तुम्हारी लक पर बहुत भरोसा करने लगा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम जिस काम में हाथ डालोगे उसका कोई अच्छा नतीजा ही निकलेगा। और दूसरी वजह तुम्हें रिची बताएगा। बताओ रिची। रियान ने प्रोफेसर रिची की तरफ देखा।
ریچی نے اپنے سرخ و سفید چہرے پر نفیس اینک کو درست کرتے ہوئے کہا، عمران، جیسا کہ تمہیں مسٹر ریان نے بتایا ہے، اس سن کی بوڑھے کا ایک ہی شوق ہے، اور وہ ہیں جانور۔ وہ دن رات ان میں گم رہتا ہے۔ اگر ملک کا صدر یا وزیر اعظم بھی اس کے فارم ہاؤس پر چلا جائے تو وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے گا جتنی اس عام شخص کو دے گا جو کسی جانور کی کسی خاص بیماری کے بارے میں اسے کچھ بتا سکتا ہو۔ وہ جانوروں سے پیار کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی اہمیت دیتا ہے جو جانوروں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے میرا ذہن تمہاری طرف گیا ہے عمران، تم جانوروں سے بہت جلد ناتا جوڑ لیتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ خاص صلاحیت اس سنکی کو ضرور متاثر کرے گی، بلکہ حیران بھی کرے گی۔ تم ضرور اس کے قریب جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جناب، آپ نے ابھی تک اس بزرگ کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ یہ رہتے کہاں ہیں۔ مسٹر ریان نے کہا، یہاں لاہور کے قریب ہی کوئی قصبہ ہے، شاید شیکاؤ پورا۔ شیکاؤ پورا نہیں، شیخو پورا، جان محمد صاحب نے تصحیح کی۔ اور بابا جی کا نام سہراب جلالی ہے۔ بڑے مشکل سے بندے ہیں، اب عمر رسیدہ ہونے کے بعد مزید مشکل ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی تھوڑا بہت ان کے بارے میں سن رکھا ہے، کچھ عرصہ انگریز کی فوج میں بھی رہ چکے ہیں۔ یہ پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ملازمت کے دوران میں ایک انگریز کرنل کا جبڑا توڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم نے جلالی صاحب سے اپنے سرکس کے لیے ریچھ کا ایک بچہ حاصل کیا تھا، تب ان سے واسطہ پڑا اور ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ بڑے سیلانی قسم کے بندے ہیں۔ عمران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ریان صاحب، آپ کو حکم سر آنکھوں پر۔ اگر ہمیں کوئی غیر قانونی یا ناجائز کام نہیں کرنا پڑے گا تو ہم حاضر ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا بہت اندازہ تو ہو جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس گھر میں داخل ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں کس قسم کی سرگرمی ہے۔ اگر اگلے 6-7 روز میں یہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا تو پھر تمہیں مزید ہدایات دے دی جائیں گی۔ باقی رہی کام کے جائز یا ناجائز ہونے کی بات، تو یقین رکھو کہ یہ 100% جائز کام ہے۔ وہ خپتی بڑھا ایک ایسی چیز پر قبضہ جمائے ہوئے ہے جو ہرگز اس کی نہیں ہے اور جس کا اس کے پاس رہنا اس کے اپنے لیے بھی خطرناک ہے۔ انڈر ورلڈ کے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس شے کی خاطر اس کے جانی دشمن ہو سکتے ہیں۔ اس انوکھے اور پراسرار موضوع پر ریان ولیم اور پروفیسر ریچی سے ہماری گفتگو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ ریان ولیم کہنے کو تو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی ناجائز کام کروانا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس کی بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ یہ کام ناجائز بھی ہو سکتا تھا، غیر قانونی اور خطرناک بھی۔ ہماری بات اختتام پذیر ہوئی تو ریان ولیم نے ایک چیک کاٹ کر عمران کے حوالے کیا۔ یہ کیا ہے جناب؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا حصہ؟ کس چیز میں؟ اسی کوئز شو کے انعام میں جس میں تم نے حصہ لیا تھا۔ ریان مسکرایا، لیکن وہ تو ہم ہار گئے تھے۔ مگر ہمیں بنیادی انعام کی تھوڑی سی رقم تو ملی تھی۔ اس رقم سے جو لاٹری خریدی گئی اس نے گیری کو قریباً $8 ملین دلا دیے۔ یہ سب قسمت کی کرشمہ سازی ہے۔ اس رقم میں سے یقیناً تمہارا بھی تھوڑا بہت حصہ بنتا ہے۔ عمران انکار کرتا رہا، لیکن ریان نے چیک زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے چیک پر ایک ترچھی سی نظر ڈالی۔ یہ 50 لاکھ روپے کا تھا۔ اس چیک کے بعد ریان ولیم نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں سے ایک اور چیک کاٹا۔ یہ 5 لاکھ روپے کا تھا۔ ریان ولیم نے کہا، یہ اس کام کے لیے تمہارے ابتدائی اخراجات کے لیے ہے۔ اس کے اندازے سے اشارہ مل رہا تھا کہ اگر عمران کسی طرح ریان اور پروفیسر ریچی کے توقعات کے مطابق کام کرنے میں کامیاب ہوا تو وہ خاصی بڑی رقم حاصل کرے گا۔ اگلے 2-3 روز میں کچھ واقعات تیزی سے رونما ہوئے۔ یہاں وہی محاورہ صادق آ رہا تھا کہ قدرت جب دیتی ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ چند ہفتے پہلے کی کارکردگی کی بنیاد پر ایک معقول رقم عمران کے ہاتھ آ گئی تھی، بلکہ آگے کے لیے بھی اچھے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ عمران نے مجھ سے کہا، تابش، یہ 50 لاکھ روپے نصرت کا علاج شروع کرانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو چند ہفتوں میں مزید انتظام ہو جائے گا۔ تم سروت سے بات کرو اور پروگرام طے کر لو، لیکن عمران، میں یہ رقم نہیں لے سکتا، اور شاید سروت بھی خود کو اس پر آمادہ نہ کر سکے۔ میں مکہ مار کر تمہاری بتیسی ہلا دوں گا۔ تکلفات میں مت پڑو، یہ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے۔ تم ابھی بات کرو سروت سے۔ لیکن میں کس حیثیت سے اسے یہ رقم دوں اور وہ کس حیثیت سے قبول کرے گی؟ وہ اپنے شوہر کو کیا بتائے گی اس بارے میں؟ اس کا کوئی حل تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن عمران، یہ رقم… دیکھو تابی، زیادہ تکلف حسین خان مت بنو۔ اگر زیادہ بات ہے تو اسے ادھار سمجھ لو۔ جب تمہارا مکان فروخت ہوگا مجھے لوٹا دینا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس نے حسب عادت اپنی ہتھیلی سے میرا منہ ڈھانپ دیا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک میں ڈھیلا نہیں پڑ گیا۔ رات کو میں دیر تک سوچتا رہا۔ میری سمجھ میں ایک ہی طریقہ آ رہا تھا۔ میں اپنے چچا احمد کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔
وہ آج کل ویانا میں رہائش پذیر تھے۔ آرسا ان کی بیوی سلطانہ کی بھتیجی تھی۔ یہ آرسا وہی کزن تھی جو مجھے شادی کے لیے گھیرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ جب ثروت مجھ سے جدا ہو کر بھائی ناصر کے ساتھ جرمنی چلی گئی تو آرسا نے کئی طرح سے مجھ پر جال پھینکنے کی کوشش کی۔ اب قریباً 2.5 سال پہلے آرسا کی شادی ہو چکی تھی۔ چچا احمد اور چچی سلطانہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ 2 سال پہلے ویانا چلے گئے تھے۔ اگلے روز میں نے ثروت کو فون کیا اور اس سے کہا کہ وہ راوی روڈ والے گھر پر آ جائے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ ثروت خاصی ذہین تھی۔ بے شک میں نے اسے نصرت کی حالت کے بارے میں کھل کر کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ جان چکی تھی کہ رپورٹس اچھی نہیں ہیں اور شاید وہ خدشے بھی درست ثابت ہوئے ہیں جو نصرت کے بارے میں شروع میں ظاہر کیے گئے تھے۔ وہ ساپہر کے وقت آئی۔ میں اس سے اکیلے میں اور تفصیلاً بات کرنا چاہتا تھا، لہٰذا عمران اور اقبال اس کے آنے سے پہلے ہی گھر سے چلے گئے تھے۔ ثروت نے کبھی برقع نہیں پہنا تھا، لیکن آج کل وہ اپنی آمد و رفت کو چھپانے کے لیے برقع استعمال کر رہی تھی۔ ہر لباس کی طرح برقع بھی اس کے جسم پر بہت جچتا تھا، حالانکہ وہ زینت کے لیے نہیں، پردے کے لیے تھا۔ نقاب میں سے بس اس کی خوبصورت آنکھیں ہی نظر آتی تھیں، اور یہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ آج کل دکھ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، ثروت، آنکھیں بند کرنے سے حقیقت اوجھل نہیں ہو جاتی، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب بندہ ایک بار حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے مسئلوں کا حل بھی نکل آتا ہے۔ ہمیں اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نصرت بیمار ہے اور خاصی بیمار ہے۔ ثروت نے ایک سرد آہ بھری اور دل کڑا کر کے پوچھا، رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ جگر کا کینسر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم بیٹھی رہی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرتے رہے۔ میں نے تسلی بخش انداز میں کہا، ثروت، ہم نصرت کا علاج کروا رہے ہیں اور تم دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا دوائیوں سے علاج ہو جائے گا؟ اس نے مری مری آواز میں پوچھا۔ نہیں ثروت، اس کے لیے سرجری کی ضرورت پڑے گی، اور یہ سرجری باہر کے ملک میں ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اس پر تو بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ خرچے کی فکر نہ کرو، جس طرح فرح میری چھوٹی بہن ہے اسی طرح نصرت بھی ہے۔ ہم اس کی بیماری سے لڑیں گے اور اللہ نے چاہا تو جیت کر دکھائیں گے۔ لیکن یہ کس طرح سے ہوگا تابش؟ میں یوسف کو کیا بتاؤں گی؟ میں تو پہلے ہی بہت ڈر رہی ہوں۔ میں یوسف کو بتائے بغیر آپ سے مل رہی ہوں، انہیں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے۔ میں اس سارے معاملے میں نہیں آؤں گا ثروت، یہ سب کچھ کسی اور طرح سے ہوگا۔ میں نے طریقہ سوچ لیا ہے۔ کیسا طریقہ؟ چچا احمد اور چچی جان آج کل آسٹریا میں ہیں، شاید ویانا میں ہی رہ رہے ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ ہم نصرت کو علاج کے لیے بھی ویانا ہی لے جائیں گے۔ میں چچا احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہماری پوری مدد کریں گے۔ ویسے بھی وہ تم دونوں بہنوں سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، وہ یہی ظاہر کریں گے کہ وہی نصرت کو علاج کے لیے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور وہی اخراجات میں بھی تعاون کریں گے۔ بس یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں سب کچھ ارینج کر لوں گا۔ ثروت نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں اور جیسے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے پلکیں جھکا لی۔ اس کی خاموشی کہہ رہی تھی کہ وہ بھی مجھ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر حیران ہے۔ میں جو ماضی قریب میں ہر طرح سے ایک ناتواں اور دبا ہوا شخص تھا، اب مشکل حالات کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا تھا، اور میرے لب و لہجے کا اعتماد ثابت کرتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ جان کر ازحد خوشی ہوئی کہ میرا اعتماد ثروت کو بھی اعتماد بخش رہا ہے۔ وہ جو نصرت کی بیماری کے متعلق بات کرنے سے بھی خوفزدہ رہتی تھی، اب بات کر رہی تھی، مجھ سے مختلف سوالات پوچھ رہی تھی۔ میں نے بجلی کی کیتلی کے ذریعے اسے چائے بنا کر دی۔ میرے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے اس کی نازک انگلیاں میری انگلیوں سے چھو گئیں۔ اس مختصر سے لمس نے مجھے سر تپا ہلا دیا، اور میرے ذہن میں یادوں کے انگنت دریچے واہ ہو گئے۔ جب ہم قریب تھے، یکجان دو قالب کی طرح، شب و روز میں ایک جادو تھا، موسم حسین تھے، کانوں میں ہر وقت نغمے گونجتے تھے، اور دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی لے پر رقص کرتی تھیں۔ میں نے سوچا، کیا ثروت کو بھی وہ سب کچھ یاد ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یاد نہ ہو؟ انسان کتنا بھی بدل جائے، رسم و رواج، مذہب اور معاشرے کے بندھن اسے کتنا بھی جکڑ لیں، دل و دماغ میں نقش ہو جانے والی سنہری یادوں کو کھرچا تو نہیں جا سکتا۔ ذرا سی ہوا چلے تو ماہوں سال کے در کھل جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتی ہیں، جنہیں کوئی گریز، کوئی وجہ روک نہیں سکتی۔ رات کو فون پر چچا احمد سے میری طویل بات ہوئی۔ میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ نصرت کی بیماری کے معاملات نے چچا احمد کو بھی بہت پریشان کیا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ وہ ویانا کی کسی الیکٹرک کمپنی میں درمیانے درجے کی ملازمت کرتے تھے۔ 4-5 افراد کی فیملی تھی، بس گزر بسر ہو رہی تھی۔ میں نے چچا احمد کو ثروت کے گھریلو حالات کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتایا اور انہیں آگاہ کیا کہ نصرت کے علاج کا کام ہمیں کس طرح کرنا ہوگا۔ اس سارے کام میں میرا نام نہیں آنا تھا،
چچا احمد کو خود ہی ثروت سے رابطہ کرنا تھا اور پھر نصرت کے علاج معالجے کی بات آگے چلانا تھی۔ ایک دن بعد چچا احمد سے میری ایک اور ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اس میں مزید تفصیلات طے کی گئیں۔ میں نے قریباً 50 لاکھ روپے ویانا میں چچا احمد کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا انتظام بھی کر دیا۔ ایک طرف یہ کام ہو رہا تھا، دوسری طرف عمران مسٹر ریان ولیم کی ہدایت کے مطابق شیخوپورہ کے قریب سہراب جلالی کے فارم ہاؤس میں پہنچ چکا تھا۔ وہ وہاں باورچی کے روپ میں داخل ہوا تھا اور اس طرح مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ جہاں اور بہت سے کام کر لیتا ہے وہاں کھانا پکانا بھی جانتا ہے۔ رات کو اس نے جلالی کے فارم ہاؤس سے ہی مجھے فون کیا، جگر اب آ جاؤ تم بھی، مجھ سے اکیلے یہ سارا کام نہیں سنبھالا جا رہا، پیاز کاٹ کاٹ کر میں نابینا ہونے والا ہوں، ایسے کام تو مجھ سے بھی نہیں ہوں گے، لیکن کچھ ایسے کام بھی تو ہیں جو تم کر لو گے، بس اب آ جاؤ فٹافٹ۔ میں نے جلالی صاحب سے کہہ رکھا ہے کہ میرا ایک اسسٹنٹ بھی 1-2 دن میں آنے والا ہے، پرسوں یہاں ایک دعوت بھی ہے، میں تو پیاز چھیل چھیل کر مینا کماری بن جاؤں گا۔ مینا کماری کیوں؟ بھائی میں رونے دھونے کی بات کر رہا ہوں، باقی یہاں کے حالات واقعی گڑبڑ ہیں، اندر خانے کچھ نہ کچھ ہے، 1-2 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جان کر میری کھوپڑی فیل ہو گئی ہے، تم آؤ گے تو کچھ مشورہ بھی ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں 1-1 اور 2 11؟ کس قسم کی باتیں ہیں؟ بس کچھ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں، لگتا ہے کہ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے۔ تو پھر کب پہنچ رہے ہو تم؟ میں چاہتا ہوں کہ ثروت اور نصرت یہاں سے علاج کے لیے روانہ ہو جائیں تو پھر آؤں۔ جگر وہ کام تو اب ہو ہی جانا ہے، ابھی جیلانی کا فون آیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ 8-10 روز تک ویزا لگ جائے گا، اب وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تم بس آنے والی بات کرو۔ ٹھیک ہے، کل شام تک پہنچ جاؤں گا، لیکن آنا کس حیثیت سے ہے؟ تمہیں بتایا تو تھا تم میرے معاون ہو۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے ہندوستانی صنعتکار نے لاہور میں ہمارے ہاتھ کا کھانا کھایا اور ہمیں اپنے ساتھ انڈیا لے گیا۔ انڈیا میں ہم دونوں کئی کھاتے پیتے گھرانوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں، جن میں مشہور فلمی ستارے بھی شامل ہیں، مثلاً راج کپور، سمیتا پاٹل، امجد خان، دیویا بھارتی۔ جن ستاروں کے تم نے نام لیے ہیں وہ سارے کے سارے دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، تو یار انہوں نے ہمارے کھانوں کی وجہ سے تو کوچ نہیں کیا ہے، اور اگر کیا بھی ہے تو اس میں اچھائی کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ ہمارے پکائے ہوئے کھانے اتنے لذیذ ہوتے ہیں کہ بندہ ان پر اپنی جان لوٹا دیتا ہے۔ اچھا زیادہ زبان مت چلاؤ، مجھے وہاں کس نام سے پہنچنا ہے اور تمہیں کس نام سے بلانا ہے؟ تم اپنے اصلی نام سے ہی آؤ گے اور مجھے جس طرح کی عزت چاہے دے لینا، استاد جی کہہ لینا، ماسٹر جی، جناب، سر، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک شفق رنگ شام تھی جب میں ایک دیہاتی تانگے سے اترا اور فارم ہاؤس کے مین دروازے کی طرف بڑھا۔ میں عام سی شلوار قمیص میں ملبوس تھا، ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ اس وسیع فارم ہاؤس کو ایک 10 فٹ اونچی پختہ دیوار سے محفوظ کیا گیا تھا۔ دیوار سے اوپر خاردار تار بھی تھے۔ گیٹ پر 2 مسلح گارڈز موجود تھے، انہیں میری آمد کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا تھا، لہٰذا مجھے گیٹ سے گزرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ایک محافظ نے پکار کر کہا، فتح محمد، ان بھائی صاحب کو باورچی خانے میں عمران صاحب کے پاس پہنچا دو۔ فتح محمد گھنی مونچھوں اور گہری رنگت والا ایک دراز قد شخص تھا، اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں، ہونٹ سگریٹ نوشی کے سبب سیاہ تر تھے، اس کے کندھے سے پستول کا سیاہ ہولسٹر جھول رہا تھا۔ اس نے مجھے پرکھنے والی نظروں سے دیکھا، پھر ایک لفظ کہے بغیر میرے آگے آگے چل دیا۔ فارم کی زمین کے بیچوں بیچ سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک پرانی عمارت تھی، دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ عمارت کا رقبہ قریباً 2 کنال ہوگا۔ عمارت تک ایک طویل ڈرائیو وے جاتا تھا، اس کی دونوں طرف کیاریاں تھیں اور سفیدے کے درخت تھے۔ سورج کا سرخ تھال ان درختوں کے پیچھے اوجھل ہو رہا تھا۔ دائیں طرف ٹیڈی بکریوں کا ایک بہت بڑا باڑ نظر آ رہا تھا، بائیں طرف ایک فش فارم تھا جس کے کنارے پر خشک گوبر وغیرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم ڈرائیو وے پر چلتے ہوئے پورچ میں پہنچے۔ اس پیدل سفر کے دوران میں نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کچھ نگاہیں مجھے گھور رہی ہیں۔ پورچ میں جلالی صاحب کی پرانی شیورلے ایک نئی شان کے ساتھ موجود تھی۔ جلد ہی میں کوٹھی کے وسیع باورچی خانے میں عمران کے ساتھ موجود تھا۔ فتح محمد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو عمران نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک آنکھ دبا کر بولا، تم بڑے وقت پر آئے ہو تابی، یہاں زبردست مار کٹائی ہونے والی ہے۔ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑکی میں دور کھڑے ایک کھٹے کٹے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک کوتاہ قامت شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس کے انداز اور حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کا بڑا ویٹرنری ڈاکٹر، اس نے یہاں کے سارے جانوروں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن یہ تم سے کیوں جھگڑے گا؟ بس اس کی دم پر میرا پاؤں آ گیا ہے۔
اس کے سارے جسم میں مرچیں بھری گئی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے وسیع باورچی خانے پر ایک نظر ڈالی۔ 3-4 دیگوں میں کھانا پک رہا تھا۔ عمران بڑی مہارت سے باری باری ان میں چمچہ چلا رہا تھا۔ خوشبو مزیدار تھی اور اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ وہ اس کام میں اناڑی نہیں ہے۔ باورچی خانے میں تمام جدید اور مہنگی سہولتیں موجود تھیں۔ ایک طرف ماضی کی مشہور فلم سٹار جین فونڈا کی ایک بڑی تصویر لگی تھی۔ اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں فلم سٹار کوک کا لباس پہنے کچھ پکانے میں مصروف تھی۔ ایک الماری میں کوکنگ سے متعلق بہت سی کتابیں رکھی تھیں۔ لو جی، وہ پھڈے باز اسی طرف آ رہا ہے، عمران نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ درمیانی عمر کا ہٹا کٹا شخص غصے میں تپا ہوا باورچی خانے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا انداز تشویشناک تھا۔ عمران نے 2 چولہے بند کیے اور بولا، میرا خیال ہے کہ مار کھانے کے لیے یہ جگہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یار دیکھو، یہاں اتنی خوبصورت فلم سٹار کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ کیسی لائیو تصویر ہے، لگتا ہے وہ باقاعدہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اتنی حسین عورت کے سامنے بے عزت ہونے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ وہ نکلا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ آیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مار کھانے کی باتیں جان بوجھ کر رہا ہے۔ ایک ویٹرنری ڈاکٹر بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تمہیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو تم صرف خانسامہ ہو، اور وہ بھی اسسٹنٹ خانسامہ۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ چند سیکنڈ بعد ہٹا کٹا شخص دندناتا ہوا باورچی خانے میں داخل ہوا، پھر ہمیں ساتھ والے کمرے میں دیکھ کر ہماری طرف چلا آیا۔ اس کی عمر 30-35 سال ہوگی، ناک چوڑی اور پھولی ہوئی تھی۔ ماتھے پر کٹ کا پرانا نشان اس کی تند مزاجی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ وہ عمران کو دیکھ کر پھنکارا، میں نے کل کیا کہا تھا تم سے؟ کیا کہا تھا؟ میں نے بکواس کی تھی کہ میرے کام میں دخل مت دو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، وہ اتنی دبلی بلی، وہ مر رہی تھی اور آپ لاہور گئے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ اس کے اندر کچھ نہ گیا تو وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں نکال سکے گی۔ وہ مر جاتی، ساری بلیاں مر جاتی۔ لیکن تم حرامزادے کون ہوتے ہو میرے معاملوں میں ٹانگ اڑانے والے؟ کون سی ڈگری ہے تمہارے پاس؟ کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ کس باغ کی مولی ہو؟ اس نے عمران کو زور سے دھکا دیا۔ عمران دیوار سے ٹکرایا، پھر غصے میں بولا، دیکھو ڈاکٹر راشد، زبان سے بات کرو، ہاتھ مت چلاؤ ورنہ… اس نے ہاتھ گھما کر عمران کو تھپڑ مارا۔ ورنہ کیا؟ ورنہ کیا؟ کیا کر لے گا تو؟ کتے کے بچے، 2 ٹکے کے باورچی، میں دانت توڑ دوں گا تیرے۔ وہ عمران پر پل پڑا۔ عمران گر گیا۔ اس نے لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ میں نے عمران کو چھڑانے کی ادھوری سی کوشش کی۔ اس کوشش میں مجھے بھی 1-2 گھونسے پڑے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عمران کی کوئی پلاننگ ہے۔ عمران پر غصہ اتارنے کے بعد ڈاکٹر راشد پھنکارتا اور گالیاں بکتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران کی ایک بانچ سے خون رسنے لگا تھا، رخسار پر بھی چوٹ آئی تھی۔ عمران واپس باورچی خانے میں آ گیا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کسی صابر شاکر بیوی کی طرح پھر سے کھانا پکانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کہا، لگتا ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں میں اس ڈاکٹر راشد سے کافی یاد اللہ ہو گئی ہے تمہاری۔ تمہیں پتا ہے، اڑیل بندوں سے یاد اللہ ہو ہی جاتی ہے میری۔ یہاں جلالی صاحب کے چڑیا گھر میں ایک بڑی قیمتی ایرانی بلی ہے۔ 10-15 دن میں اس نے بچے بھی دینے ہیں۔ وہ بیمار ہے، 2 ہفتے سے کچھ بھی کھا پی نہیں رہی۔ ڈاکٹر صاحب کی ٹریٹمنٹ اس پر الٹا اثر کر رہی تھی۔ میں نے بلی کو پیار محبت سے سمجھایا، اسے گانا سنایا۔ کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے۔ بلی کا دل پسیج گیا۔ اس نے آج میرے ہاتھوں سے قریباً 1 پاؤ دودھ پیا ہے۔ بس اسی بات سے ڈاکٹر صاحب کو تب چڑھ گئی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کار سرکار میں مداخلت کر رہا ہوں۔ لیکن اس اچھے کام کے لیے تمہیں اس ڈنگر ڈاکٹر سے مار کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ اس نے کسی پہنچے ہوئے بزرگ کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے باورچی خانے کے 24 اسٹول پر بیٹھتے ہوئے کہا، فون پر تم نے بتایا تھا کہ یہاں فارم ہاؤس میں کچھ الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں۔ یار تم بڑے گھامڑ ہو۔ ابھی جو کچھ تم نے دیکھا ہے، کیا وہ الٹا سیدھا نہیں ہے؟ ایک سانڈ نما ڈاکٹر نے تمہارے سامنے تمہارے یار کو مارا پیٹا ہے اور دندناتا ہوا واپس چلا گیا ہے۔ اور کیا یہ الٹا سیدھا نہیں ہے کہ تمہاری شکل میں ایک ایسا شخص یہاں باورچی کی خدمات انجام دینے آیا ہے جسے انڈا تلنا بھی نہیں آتا؟ اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ الٹا سیدھا دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی دیکھ لینا۔ ابھی رات ہونے والی ہے۔ کیا مطلب رات ہونے والی ہے؟ یار اکثر الٹی سیدھی باتیں رات ہی کو تو ہوتی ہیں۔ اس نے آنکھ میچی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ اس نے ایک نیپکن کی گدی بنائی اور اسے چولہے پر گرم کر کے اپنے رخسار کی چوٹ کی ٹکور کرنے لگا۔ میں عمر رسیدہ سہراب جلالی کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر رات گئے تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تاہم میں نے جلالی کے پرائیویٹ چڑیا گھر کا ایک حصہ ضرور دیکھا۔
وہ یقیناً جانوروں میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے ان کی رہائش اور خوراک وغیرہ کا بہترین انتظام کر رکھا تھا۔ یقیناً اس کام پر لاکھوں خرچ ہو رہے تھے۔ اس نے بعض جانوروں کی ملکیت کے لیے باقاعدہ لائسنس لے رکھے تھے۔ کئی قسم کے ہرن، سانپ، ریچھ اور زیبرے وغیرہ اس کی کلیکشن کا حصہ تھے۔ حال ہی میں اس نے تیندوے کا ایک جوڑا بھی حاصل کیا تھا۔ ابھی وہ عارضی قیام گاہ میں تھا۔ اب اس جوڑے کے لیے ایک شایان شان رہائش گاہ تیار ہو رہی تھی۔ اس رہائش گاہ کے عقب میں نایاب اور کامیاب پرندوں کے بہت سے پنجرے تھے۔ عمران کی زبانی جو کچھ معلوم ہوا، اس سے پتہ چلا کہ جانوروں کا ایک ڈاکٹر 24 گھنٹے یہاں فارم میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 اسسٹنٹ بھی ہیں۔ سینئر ڈاکٹر راشد ایک دن چھوڑ کر یہاں وزٹ کرتا ہے۔ سہراب جلالی کے 2 ذاتی معالج ہیں، دونوں نوجوان ڈاکٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ فارم ہاؤس میں ملازمین کا ایک دستہ ہے جس کے ارکان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ مرد ملازم فارم ہاؤس میں خدمات انجام دیتے ہیں جبکہ ملازمائیں کوٹھی کے اندر ہوتی ہیں۔ رات سکون سے گزری، کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ سہراب جلالی سے میری پہلی ملاقات اگلے روز صبح سویرے ہی ہو گئی۔ عمران بڑی چابک دستی سے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف تھا، جیسے انڈا پھینٹنا، ٹماٹر اور پیاز کاٹنا، آئل گرم کرنا۔ اچانک ایک چھوٹے سے ٹیڈی کتے کی باریک آواز سنائی دی۔ کتا تیزی سے کچن کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت اسٹریپ تھا۔ یہ اسٹریپ جس شخص کے ہاتھ میں تھا وہ سہراب جلالی تھا۔ اس کی ہیئت قضائی دیکھ کر میں حیران ہوا۔ اس کا وزن بامشکل 50 کلو گرام رہا ہوگا۔ اس نے نیکر پہن رکھی تھی جس میں سے اس کی سوکھی سڑی ٹانگیں 2 چوبی بیساکھیوں کی طرح نظر آتی تھی۔ چہرہ جھریوں بھرا، مونچھیں سفید اور گھنی، آنکھیں گدلی۔ اپنے نیم گنجے سر کو اس نے پی کیپ سے چھپا رکھا تھا۔ عمران نے مجھے بتایا تھا کہ جلالی کا دل ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ اس کے سینے میں دل کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے پیس میکر لگا ہوا ہے۔ اس پیس میکر کے علاوہ بھی جلالی کی بے مثال صحت کی کچھ نشانیاں اس کے لاغر جسم پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی ایک کلائی پر انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے کینولا لگا ہوا تھا، جس سے کسی فاسد مادے کے اخراج کے لیے لگائی جانے والی تھیلی بھی کمر سے جھول رہی تھی۔ ان ساری صعوبتوں کے باوجود وہ اکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے عمران کے رخسار کی چوٹ پر ہی پڑی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے قدرے باریک آواز میں پوچھا۔ بس جی، کل کھڑکی کا پٹ لگ گیا تھا، جلالی بولا۔ کھڑکی کا پٹ لگنے سے ایسی چوٹ تو نہیں آتی۔ یہ تو لگتا ہے کہ کسی نے گھونسا مارا ہے۔ نیچے ٹھوڑی پر بھی نیل نظر آ رہا ہے۔ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر راشد سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ نہیں جی، ان سے جھگڑا کیوں ہوگا؟ وہ اپنے کام میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا، اور تم 3 دن سے ایرانی بلی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو۔ جلالی کا لہجہ تھوڑا سا سخت تھا۔ غلطی ہو گئی تھی جی، اب ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے تم ایسا؟ تم ایسا کرو گے، بلکہ آج سے 4 ایرانی بلیوں کی خوراک کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں سمجھا نہیں جی۔ تمہیں پتا ہے میں بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ ایرانی بلیوں کا وزن مسلسل کم ہو رہا ہے، انہیں کھانا پلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن جناب، ڈاکٹر راشد صاحب… ڈاکٹر راشد ملازم ہے، مالک نہیں ہے۔ مالک میں ہوں، اور تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کو تم سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ معافی؟ کس بات کی جی؟ زیادہ ایکٹنگ مت کرو۔ میں جانتا ہوں یہاں کل جو کچھ ہوا ہے، اور اب اپنی چونچ بند کرو، وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ عمران نے اسبات میں سر ہلایا۔ جلالی نے جیسے پہلی مرتبہ میری طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کر بولا، اور یہ کون ہے؟ تابش نام ہے جی اس کا، میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا، یہ میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ جلالی نے ایک مرتبہ پھر مجھے گھورا اور پھر سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، اسے یہاں کے اصول قاعدے اچھی طرح سمجھا دو۔ جو حکم جناب۔ عمران نے ادب سے سر جھکایا۔ میں نے بھی گردن کو خم دیا۔ سہراب جلالی نے ٹیڈی کتے کے سٹریپ کو ہلکا سے جھٹکا دیا۔ وہ شتابی سے واپس مڑا۔ سہراب جلالی اس کے پیچھے پیچھے چلتا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سہراب جلالی کے جانے کے بعد عمران نے دائیں بائیں دیکھا، پھر جلالی کی نقل اتارتے ہوئے اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ آنکھوں پر خیالی چشمے کو درست کیا، نیکر کو اوپر کی طرف کھینچا اور بولا، برخوردار، دوپہر کا کھانا ٹھیک 12 بجے اور رات کا کھانا 8:30 بجے کھایا جاتا ہے، نہ 1 منٹ زیادہ نہ کم۔ سونے کا وقت 10 بجے ہے۔ 10 بجے تک ساری روشنیاں بجھ جانی چاہیے۔ سگریٹ نوشی ایک دم ممنوع ہے، بلکہ ہر طرح کی تمباکو نوشی۔ کوئی ملازم یا اس کا کوئی ملاقاتی ایسا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے سزا کے طور پر فارم کے 2 چکر دوڑ کر لگانے پڑیں گے اور تنخواہ کا 1/4 حصہ کاٹ لیا جائے گا۔ ٹی وی دیکھنا بھی منع ہے۔
موسیقی دھیمی آواز میں سنی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی پرانی۔ ویڈیو پر پرانی انگلش اور اردو فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 80 کی دہائی سے بعد کی فلمیں دیکھنے پر بھی خاطر خواہ جرمانہ ہوگا۔ اور تم ایسے مسکرا کیوں رہے ہو؟ میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ مذاق سمجھ رہے ہو؟ اس نے غصے میں آ کر کچن کی میز پر زور سے مکہ مارا۔ جلالی کے انداز میں اینک کو درست کیا اور پھنکارا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تمہاری تنخواہ تمہارے ایڈریس پر بھیج دی جائے گی، گیٹ آؤٹ۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پھر کرسی پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ جلالی کے انداز میں اپنی ذاتی ڈاکٹر کو آواز دیتے ہوئے بولا، مہناز، گولی لاؤ، سانس ٹھیک کرنے والی گولی لاؤ۔ یہ ڈرامہ بند کرو۔ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ جلالی صاحب کس ٹائپ کی چیز ہیں۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جلالی صاحب کو کل والے واقعے کا پتہ کیسے چلا؟ یہاں بھی حکم جی کے دربار کی طرح کوئی جادو وغیرہ تو نہیں چلتا؟ میرا اشارہ کل ہونے والی مار پٹائی کی طرف تھا۔ جادو تو ہر جگہ چلتے ہیں پیارے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ جدید جادو ہیں۔ انٹرنیٹ بھی ایک جادو ہے، یہ سیٹلائٹس بھی جادو ہوتے ہیں، دنیا کے ہر باسی کے گھر کا صحن تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کون سا جادو ہے، انٹرنیٹ یا سیٹلائٹ؟ یہاں خفیہ کیمرے نصب ہیں۔ بہت خوب، مجھے لال کوٹھیاں یاد آ گئیں، وہاں بھی تو میڈم صفورہ نے خفیہ نگرانی کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت فرما دو۔ ارشاد۔ میں نے کچن میں دائیں بائیں دیکھا، پھر ہولے سے کہا، اگر یہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو پھر ابھی تم نے جلالی صاحب کی جو بھونڈی نقل اتاری ہے اور ان کے اسٹائل کی مٹی پلیت کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتنی کچی گولیاں میں نے نہیں کھیلی ہوئی، بلکہ میں نے تو سرے سے گولیاں ہی نہیں کھیلی۔ کیمرے ہر جگہ نہیں ہیں، بس خاص خاص جگہوں پر ہیں۔ یعنی کل جس کمرے میں ڈاکٹر راشد نے تمہیں تھپڑ اور ٹھڈے وغیرہ مارے، وہاں کیمرہ نصب تھا۔ عقل مند ہوتے جا رہے ہو، اس نے کہا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ کل جب عمران نے ڈاکٹر راشد کو غصے کی حالت میں کچن کی طرف آتے دیکھا تھا تو یہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں کیوں چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا، یار یہاں پری چہرہ جین فونڈا کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہاں مار کھاتے اچھا لگوں گا۔ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کے پیچھے اکثر کوئی وجہ ہوتی تھی۔ شام کے ٹھیک 4 بجے جب میں اور عمران کچن میں چائے کی تیاری کر رہے تھے، میں نے ڈرائنگ روم میں سہراب جلالی کو دیکھا۔ وہ گداز صوفے میں دھنس کر بیٹھے ہوئے تھے اور صوفے کا حصہ ہی دکھائی دیتے تھے۔ وہ ڈاکٹر راشد سے گفتگو میں مصروف تھے۔ ان کا انداز سمجھانے بجھانے والا تھا۔ آج وہ بڑے تحمل سے بات کرتے نظر آ رہے تھے۔ گرانڈیل ڈاکٹر راشد اس بات میں سر ہلا رہا تھا، تاہم کسی وقت وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ موضوع گفتگو یقیناً کل والا واقعہ ہی تھا۔ شاید جلالی صاحب ڈاکٹر راشد کو آمادہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی جارحیت پر عمران سے معذرت کر لے۔ جب ملازم ان دونوں کو چائے سرو کر کے آیا تب تک سب ٹھیک تھا، پھر پتہ نہیں کیسے اچانک جلالی صاحب ہتھے سے اکھڑ گئے۔ ہم نے ان کے چلانے کی آواز سنی۔ ڈرائنگ روم میں جھانکا تو نقشہ بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے چٹاخ سے ایک زوردار تھپڑ ڈاکٹر راشد کے منہ پر مارا، پھر ایک چھتری پکڑ لی۔ وہ بڑی تیزی سے اسے پیٹنے لگے۔ وہ ہکا بکا تھا، کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن جلالی صاحب اسے موقع ہی کہاں دے رہے تھے۔ وہ الٹے پاؤں چلتا چلتا پشت کے بل گرا۔ جلالی صاحب نے اسے ٹھوکریں ماری۔ ڈاکٹر کبھی شدید غصہ دکھاتا تھا، کبھی معذرت کا انداز اختیار کرتا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ دیدنی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اور یہ کپڑے بھی اتارو، یہ وردی میری دی ہوئی ہے، اتارو یہ وردی بھی۔ جلالی صاحب نے ڈاکٹر راشد کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اس کی شرٹ اتارنے کی کوشش کی۔ جلالی صاحب کا مطمع نظر سمجھ کر گارڈز ڈاکٹر راشد کی طرف لپکے۔ جلالی صاحب ڈاکٹر راشد کو مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے کپڑے اتارنے کا حکم بھی دے رہے تھے۔ 2 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر راشد کے جسم پر چڈی اور بنیان کے سوا اور کچھ نہ رہا۔ جلالی صاحب دھاڑے، 2 منٹ کے بعد تمہیں فارم کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ کتے چھوڑ دوں گا۔ ہم نے ڈاکٹر راشد کو بڑی بے توقیری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے اور راہ فرار اختیار کرتے دیکھا۔ جلالی صاحب کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ ایک طرف سے نوجوان لیڈی ڈاکٹر مہناز اپنے سفید کوٹ میں دوڑتی ہوئی آئی۔ ایک ملازم ویل چیئر لایا۔ جلالی صاحب بے دم ہو کر اس پر بیٹھ گئے۔ یہ قریباً ویسا ہی نقشہ تھا جو آج سویرے عمران نے مذاق مذاق میں کھینچا تھا۔ ڈاکٹر مہناز نے جلالی صاحب کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر فوراً انہیں ایک گولی کھانے کے لیے دی۔ وہ ساتھ ساتھ انہیں پرسکون ہونے کی تلقین بھی کر رہی تھی۔ جلالی صاحب کا پارا بدستور چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون نکالا اور اپنے سیکرٹری ندیم سے کہا کہ وہ ڈاکٹر عقیل کا نمبر ملائے۔ ڈاکٹر مہناز اپنا خوبصورت ہاتھ جلالی صاحب کے سینے پر چلا رہی تھی اور انہیں آمادہ کر رہی تھی کہ وہ ابھی کسی سے بات نہ کریں، لیکن جلالی صاحب کی تیوریاں بتا رہی تھیں
کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں۔ سیکرٹری ندیم نے نمبر ملا تو انہوں نے فون پر گرجتے ہوئے کہا، اسے باریک آواز میں گرجنا کہا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر عقیل، کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہے، فوراً لاہور واپس آؤ اور شیخو پورا پہنچو۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت اس بدماش راشد کی جگہ اپوائنٹ کر رہا ہوں، ابھی اسی وقت۔ نہیں، یہ سب کچھ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم ابھی شیخو پورا پہنچو، یہ حکم ہے میرا۔ جلالی کے مزاج کا یہ رخ دیکھنے کے بعد ان کی شخصیت کے بارے میں کافی کچھ پتا چل رہا تھا۔ جو ایک دوسری بات معلوم ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جلالی صاحب خوبصورتی کو پسند کرتے تھے۔ ان کی دونوں ذاتی معالج نوجوان اور خوبصورت تھیں، خاص طور سے مہناز، وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ نظر آتی تھی۔ جلالی صاحب کی عمر اور صحت تو ایسی ہرگز نہیں تھی کہ وہ ایک مرد کی حیثیت سے خواتین کی خلوت سے روایتی فائدہ اٹھا سکتے، تاہم جس طرح خوبصورت پھولوں کی موجودگی طبع میں خوشگواری پیدا کرتی ہے، اسی طرح عین ممکن تھا کہ خوبصورت خواتین کی موجودگی سے جلالی صاحب کے دل و دماغ پر اچھے اثرات پڑتے ہوں۔ میں نے دیکھا تھا کہ فارم ہاؤس میں موجود بیشتر ملازمائیں جوان اور خوش شکل تھیں، یا کم از کم قبول صورت تھیں۔